جو کہ مصروف سلام شوہدار ہے جو کہ مصروف سلام شوہدار ہے جو کہ مصروف سلام شوہدار رہتا ہے گھو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے گھو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ درار رہتا ہے جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ درار رہتا ہے شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے آن کر ہند کی بیٹی نے
آن کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے اے بہن کھلا رہتا ہے سر تیرا کس لیے اے بہن نہ کھلا رہتا ہے رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بیوارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے کرتا بیوارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم جزاک اللہ سجاد بھائی. سجاد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا جناب ہادی باقری صاحب سے جو نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں. مولانا تعارف کی کچھ محتاج نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں مولانا کو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یا رسول اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم کا شکر و منت و احسان کہ مجھے ایک بار پھر تقریباً 11 ماہ اور 8 دن کے بعد اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ جیسے قدرداں حضرات سے خطاب کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ ظاہر ہے کہ ابھی 2 تذکرہ ہو رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس لیے کہ کربلا کی پہلی قربانی وہ حسین ابن علی نے کربلا میں نہیں بلکہ کوفے میں پیش کی ہے، اور اسی لیے ہم جمع ہیں اور بے چین ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اور ہم کو سب کو پھر سے ایام عزا کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلیقے سے پھر سے عزا کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ حج کا موسم ہے جو چل رہا ہے اور خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف ہو رہا ہے اور لوگ مصروف حج ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس آیت کا تذکرہ کروں کہ جس میں خداوند عالم حج کا حکم دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بات کی ابتدا تو ادھر ادھر سے ہوتی ہے لیکن انتہا تو در حیدر پر ہوتی ہے۔ آپ کی مصروفیت پیش نظر ہے تو اس لحاظ سے میں عرض کروں کہ اس میں دیکھیے بہت ہی اہم عبادت کا نام ہے حج۔ کہتے ہیں کہ اہم اور سخت عبادت کا نام ہے حج۔ زحمت تو لوگوں کو نمازوں میں بھی ہوتی ہے، نماز کے پڑھنے میں، بالخصوص فجر کی نماز کے پڑھنے میں، یا دوسری روزوں میں بھی زحمت ہوتی ہے، لیکن جیسی زحمت حج میں ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو حج کو جا کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واقعی توبہ قبول ہو گئی۔ ظاہر ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز کو ہر دن واجب کیا 5 مرتبہ، اس سے سخت روزہ تھا تو اس لیے خداوند عالم نے سال میں 1 مہینہ، اور حج سب سے زیادہ سخت ہے اس لیے پوری عمر میں 1 مرتبہ، اور پھر وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ چنانچہ یہی آیت جس کی تلاوت میں نے کی اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج کو واجب کیا گیا انسانوں پر، ان انسانوں پر کہ جن میں حج کرنے کی استطاعت ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ استطاعت کا بھی جو تشریح ہے
تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ ہو اور یہ ہو یہ ہو، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرض دار نہ ہو انسان، قرضہ ہو تو وہ پہلے قرضہ ادا کرے اور حج کو بعد میں جائے۔ اور یہ ہے کہ قرض دار پر حج کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کو فاتح ٹیکس اللہ عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے، انہوں نے ایک شعر اس پر کہا اسی پر کہ حج کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ حاجیو اجر رسالت پہلے تم کر دو ادا، حاجیو اجر رسالت نے قرضہ، حاجیو اجر رسالت پہلے تم کر دو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، اس میں یہی ہے کہ جو مسئلہ ہے کعبے کا، کو معلوم ہے کہ یقیناً یہ بہت ہی اہم گھر ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ وہ یہ کہے گے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ پہلا گھر ہے، یعنی اللہ نے جو پہلا گھر بنایا ہے، اور روایات میں یہی ہے کہ زمین پر جو پہلا گھر بنا ہے وہ کعبہ ہے۔ اور یہ پھر چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے القابات میں ایک لقب ہے بیت العتیق۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، تو یہ آزاد گھر، تو کہتے ہیں کہے سے آزاد، تو کہتے ہیں جب طوفان نوح آیا تھا تو طوفان کے گھیرے میں سب آ گئے تھے لیکن کعبہ محفوظ تھا، تو اس وقت آزاد رہا طوفان نوح سے، اس لحاظ سے بیت العتیق۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا، تو کہتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جو کعبہ تھا اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھی، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآلہ، آواز تھوڑی بلند کر۔ بزرگ توجہ فرمائیں، آپ بہت جلدی میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں گا، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی ہے، بھئی اسی سے آپ متوجہ ہوں کہ اب یہ علمی ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ بوضو عربی میں دو الفاظ ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور ظاہر ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ایک لفظ ہے شرف اور ایک لفظ ہے شرف، تینوں میں وہی یعنی حروف تو وہی لیکن تلفظ کے لحاظ سے شرف، اور ایک لفظ ہے شرف۔ تو شرف کہتے ہیں دیوار کو، تو کسی مفکر کا یہ جملہ ہے کہ ابراہیم میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے کعبے کے شرف کو بلند کیا، علی نے کعبے کے شرف کو بلند کیا۔ علی نے کعبے کے شرف کو بلند کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کی عظمت تھی، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اب کعبہ نہیں رہا جی۔ تو وہ پھر یہ تاریخ سے پوچھئے کہ پھر کعبہ کب بنا جی، کس کی وجہ سے بنا؟ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں غدیر کا بھی تذکرہ ہے، تو کسی نے قصیدے میں کہا کہ سن کے اعلان غدیر خم منور ہو گیا، دل کا پیمانہ چھلک کر جام کوثر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں بت کدا تھا تیرے آنے تک تو کعبہ یا علی، بت کدا تھا تیرے آنے تک تو کعبہ یا علی، تیرا آنا کیا ہوا اللہ کا گھر ہو گیا۔
اس لیے کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ ابراہیم نے کعبے کے شرف کو، دیوار کو بلند کیا ہے، علی نے کعبے کے شرف کو بلند. جی تو عزیزان محترم، اب ظاہر ہے کہ جب تعارف ہوا ہے امیر المومنین کا، مختلف اعتبار سے اللہ نے نسبتوں کے ذریعے تعارف کرایا، اور پھر یہ کہ حضور اکرم نے نسبتوں کے ذریعے تعارف کرایا، اور پھر یہ کہ زمانے والوں نے نسبتوں کے ذریعے تعارف کرایا. تو کعبہ جو ہے اس کی جو اہمیت ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز کوئی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے سمت کعبہ معلوم کرے. جی کعبے کی سمت ہو، اگر کعبے کے پاس ہیں تو کعبے کی طرف، اور دور ہیں تو اس کی سمت میں سجدہ کریں. یہ عظمت ہے اس کی. جی وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کعبے کی طرف رخ اور کعبے کی طرف پشت نہ ہو، حرام ہے. تو یا محسوس کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جب دیکھا جاتا ہے کہ صاحب گھر بنا رہے ہیں تو اس طرف بیت الخلاء کس طرف سے ہو، تو کعبے کی طرف رخ بھی نہ ہو اور اس طرف پشت بھی نہ ہو. یہ شرف ہے اس کا. تو کہتے ہیں گھر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تو یہ نہیں ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو تعظیم ہی تو ہے کہ اس کی توہین نہیں کر سکتے، کہ تعظیم کرنا ہے. جی تو عزیزان محترم بس یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی شے کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ نسبت شے کی تعظیم ہوتی. جی چونکہ وہ گھر تو ہے لیکن چونکہ بیت اللہ ہے، جی اللہ سے نسبت جو ہو گئی ہے تو اب یہ ہو گیا کہ اس کا احترام کرنا لازم ہو گیا. جی اب بہت سی باتیں ہیں. اب میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ کعبے کی عظمتوں کو پیش کرنے کے بعد حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انتا بمنزلت الکعبہ. کہتے ہیں یا علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے. یا علی انتا بمنزلت الکعبہ. اور فرماتے ہیں توتا ولا توتی. جیسے کعبہ ہے کہ کوئی شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کعبے تک جانا ہے، کعبہ کسی تک نہیں جائے گا. ملاحظہ فرمایا، یعنی فرما رہے ہیں یہ منزلت کعبہ، یا علی انت بمنزلت الکعبہ. بظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے بات کافی تھی. جی تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کی عظمت یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی نماز پڑھا ہے تو لازم ہے کہ پہلے سمت کعبہ. اب اگر کوئی منحرف ہو جاتا ہے کعبے سے تو لاکھ سجدے کرتا رہے، سجدہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر کعبے سے انحراف ہو تو نماز باطل ہوتی ہے، اور اگر مولود کعبہ سے انحراف ہو تو پورا دین باطل ہو جائے. اب نہ نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم یہ نہیں ہے کہ مثلا امیر المومنین کی نسبت کعبے سے دی گئی تو امیر المومنین کو شرف حاصل ہوا ہے، کعبے کو شرف حاصل ہوا. وہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب علی کی اور کعبے کی اہمیت برابر ہو گئی، برابر نہیں ہے. ایک تو فرق میں نے یہ بیان کیا
کہ صرف نماز پہ فرق پڑتا ہے، اور علی سے انحراف کے بعد پورے دین سے جی۔ اور پھر حضور اکرم کی ایک حدیث ہے اسی لحاظ سے کہ جس کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب نہج البلاغہ نے انہوں نے 2 نسبتوں سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ بات بیان کی ہے کہ وہی حدیث کہ جس میں حضور اکرم نے فرمایا کہ وہی یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، کہ یا علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے، لیکن ساتھ میں فرماتے ہیں لیکن یا علی جو کعبے کی عظمت ہے ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس کا حج کرنا ہے، اس کا طواف کرنا ہے، لیکن یہ کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو اس پر سے حج ساقط ہو جاتا ہے، کوئی اگر مستطیع نہیں ہے تو اس پر سے حج ساقط ہو جاتا ہے، حالات خطرناک ہیں تو حج ساقط ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں یا علی تمہاری جو ولایت ہے اس کو تو اختیار کرنا، کسی بھی حال میں وہ ساقط ہوتی نہیں ہے، تم سے محبت تو کرنا ہی ہے، تم سے ولایت تو اختیار کرنا ہی ہے، وہ چاہے مسافر ہو، وہ چاہے مقامی ہو، وہ شخص چاہے ضعیف ہو، وہ چاہے جوان ہو، وہ چاہے مرد ہو، وہ چاہے عورت ہو، وہ چاہے بچہ ہو، وہ چاہے بڑا ہو۔ تو یہ فرق دیکھیں آپ، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے فرق ہے، اور اذان متم ظاہر ہے کہ اب جو یہ نسبتیں ہیں اور اسی طرح سے اور بھی نسبتیں حضور اکرم نے بیان کی امیر المومنین سے، لیکن وہاں پر یہی پیش نظر رہے کہ معاملہ یہ علی کا ہے جی۔ وہ بھی جو مشہور حدیث ہے حضور اکرم کی جہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ آدم کا علم اور نوح کا تقوی اور ابراہیم کی خلت اور موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی حکمت، یوسف کا حسن دیکھے تو وہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرے، تو اس میں بھی پھر یہی ہے کہ جو حضور اکرم نے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھو، اگر ان کو دیکھنا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ معاملہ یہ کہ اس سے علی کا شرف بڑھ گیا، توجہ چاہتا ہوں وہاں پر نہیں ہے۔ بحضور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اشعار پیش کرتا ہوں اس لیے کہ جب جلدی ہوتی ہے تو اس میں اشعار میں سے بہت جلد کام چل جاتا ہے، تو اس میں کسی نے یہی کہا کہ ولائے حیدر میں لفظ جو بھی میری زبان سے نکل رہے ہیں، ولائے حیدر میں لفظ جو بھی میری زبان سے نکل رہے ہیں بفیض ممدوح نور بن کر ثنا کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں، بفید ممدوح نور بن کر ثنا کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں، دعائے آدم جلال موسیٰ جمال یوسف کمال عیسیٰ، دعائے آدم جلال موسیٰ جمال یوسف کمال عیسیٰ، ارے علی کی فیاضیوں کے سکے 1000 ناموں سے چل رہے ہیں، علی کی فیاضیوں کے سکے، غور فرما رہے ہیں ان کو شرف ملا ہے جو نسبت دی گئی ہے امیر المومنین سے، لیکن علی کی عظمت یہ ہے۔ ویزان محترم ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے، اور ایسے موقع پہ یہاں پہ تو خیر آپ حضرات سب مولائی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں کا ایک اور شعر مجھے دل چاہ رہا ہے کہ اس کو بھی سنو، تو وہ علی کی فیاضیوں کے سکے 1000 ناموں سے چل رہے ہیں، علی کی باتیں میں کر رہا ہوں سکون کامل ہے سب کو حاصل، علی کی باتیں میں کر رہا ہوں سکون کامل ہے سب کو حاصل، یہ درد بغض علی اٹھائے جو آپ پہلو بدل رہے ہیں، بحضور ظاہر ہے کہ اب اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ کئی لحاظ سے ہوا ہے تقابل اور کئی لحاظ سے منزلت کو بتایا گیا ہے، تو وہی کہ جہاں امیر المومنین کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان کو سمجھو، اور پھر یہ
کہ ان کے لحاظ سے ہے. اور یہ کہا نا طوطا ولا تاتی، جائے جا کے بیعت کرے علی کے ہاتھ پر. جیسے کعبہ نہیں جاتا ہے کسی کے پاس، لوگوں کو جانا پڑتا ہے کعبے. جی اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب اگر علی کا حق ہوتا تو وہ طلب کیوں نہیں کرتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ شیر خدا تھے، اس کو بہت ہی اس کو پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اگر ان کا حق ہوتا تو لڑے کیوں نہیں. جی ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جذبات سے کھیلا جاتا ہے، لیکن اگر علی والا سنے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جواب دے گا. چنانچہ کسی نے 4 مصروں میں کہا کہ جو اس بات کو پیش کر کے امیر المومنین کس غنی کا نام ہے، یعنی مستغنی جسے کہتے ہیں نا، بے نیاز. بے نیاز جو ہے امیر المومنین کا وصف ہے کہ وہ بے نیاز، جیسے اللہ صمد ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. جی مظہر صمد کا نام ہے علی. جی بے نیاز ہیں. تو بے نیازی جو ہے بہت سے لوگ نا ذکر بھی آتا ہے تو کہتے ہیں ذکر مت کیجیے، مگر یہ کہ اس پروف کرنے کے لیے پیش کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جو فرعون اور نمرود اور حامان اور شداد وغیرہ وہ سب پورے خزانے انہوں نے لٹا دیے صرف اس لیے کہ ان کو خدا مانا جائے. اور جب امیر المومنین کو خدا کہا گیا تو آپ نے کہا نہیں مجھے مت کہو، آپ نے سزا دی ہے. جی جو واقعہ ہے تو اب یہ صرف حوالے کے لیے میں دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ وہ ہے، مگر اس سے آپ دیکھیں کہ کیسی بے نیازی ظاہر ہوئی علی کی. تو وہ کوئی کہتا ہے کہ ثنا خود احمد مختار کر دے، ثنا خود احمد مختار کر دے، ارے مشیت کا جو بیڑا پار کر دے. ثنا خود احمد، ذرا جاگ کے سنیے، ثنا خود احمد مختار کر دے، مشیت کا جو بیڑا پار کر دے. ارے خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے. خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے. تو حضور یہ عظمت ہے مولا کائنات. ظاہر ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے ہمارا کہ ہم اس بات کے ساتھ یقین کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ خود مولا سن رہے ہیں. جی انہی کو خوش کرنے کے لیے بات ہوتی ہے، اور یہ بات ہے اور یہی ہے کہ ہر وقت علی کی خوشی کا خیال رہے. تو بس یہی ہے کہ امیر المومنین کو خوش کیا جا سکتا ہے اس وقت جب ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے. بحضور حضرت مسلم کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ حضرت مسلم کی جو عظمت ہے اس لحاظ سے بھی ہے کہ ارشادات علی پر کس شدت سے عمل کرنے والے کا نام ہے مسلم. جی تو اب یہ ہوا کہ جس وقت حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے تو ادھر ابن زیاد آیا ملون، اور اس نے آ کے اب ظاہر ہے کہ جو جال اپنا پھیلایا تو لوگ منحرف ہونے لگے. تو اب یہ تھا کہ پھر خوف اس نے عائد کر دیا. تو قبیلوں کے لوگ وہ ظاہر ہے کہ آگے بیعت کر رہے تھے. تو اس وقت حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے. تو کہتے ہیں کہ اب ابن زیاد کو فکر ہوئی کہ سب آ رہے ہیں لیکن ہانی ابن عروہ کیوں نہیں آئے، وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو اب ایک شخص تھا جس کا نام شریف تھا، وہ اس کے کارندوں میں تھا ابن زیاد کے، لیکن وہ ہانی ابن عروہ کا دوست بھی تھا. چنانچہ اس نے کہا کہ شریف کیا بات ہے تمہارا دوست نہیں آیا ابھی تک؟ تو اس نے کہا وہ بیمار ہے اس لیے نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا وہ بیمار ہے
تو پھر میں عیادت کے لیے جاتا ہوں ہانی ابن عروہ کی. چنانچہ اس نے کہا فلاں وقت میں فلاں دن عیادت کے لیے جاؤں گا. تب ظاہر ہے کہ شریف نے سنا اور جا کے انہوں نے ہانی سے بھی بتا دیا. تو انہوں نے اپنے لحاظ سے یہ پلان بنایا کہ جب آئے گا وہ تو ظاہر ہے کہ گھر میں آئے گا تو اس کے ساتھ کچھ فوج تو نہیں ہوگی اور وہ نہتہ ہوگا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت مسلم سے کہ آپ پردے کے پیچھے تلوار لے کے چھپ جائیے. جب وہ آئے گا تو میں اشارہ کروں گا اور آپ باہر ہیں اس کو قتل کر دیں. کہ آسانی سے قتل کر دے سکیں, اس کے ساتھ فوج تو نہیں ہوگی. چنانچہ یہ پلان بنا. اس کے بعد وہ آیا ابن زیاد, گھر پہنچا اور پھر ان کی عیادت کرنے لگا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اسے کوڈ ورڈز میں کچھ کہنے لگے, اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یعنی وہی وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب میں یہ کہوں تو آپ آ جانا اور آ کے قتل کر دینا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضرت مسلم تو نہیں آئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر خدا حافظ کہہ کے جانے لگا, چلا گیا. تو جب وہ باہر نکلا تو اب سب لوگ بھاگ کے حضرت مسلم کے پاس گئے. کہا کہ کیا بات ہے, جو پلان بنا تھا کہ آپ آ کے قتل کریں آپ نے نہیں کیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ہاں یہ پلان تو بنا تھا, یہ منصوبہ تو بنا تھا, لیکن مجھے اچانک میرے چچا کا ایک ارشاد یاد آ گیا. کیا آپ نے کہا تھا کہ دیکھو دھوکہ نہیں دینا چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم عقیدے کو اور مذہب کو اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یوں یاد رکھنا کتنی اس کی اہمیت ہے. امیر المومنین نے کہا دھوکہ بہت بری چیز ہے, دشمن کو بھی. فرماتے ہیں اگر ہم کو قتل کرنا ہے تو ظاہر ہے اسے جنگ کر کے ہم قتل کر دیں گے, لیکن ایسے دھوکہ دے کے, ایسے صاحب کردار کا نام ہے مسلم. بحضور یہی وجہ ہے کہ جب خطوط آئے ہیں کوفے سے تو امام حسین نے یہی کہہ کے حضرت مسلم کو بھیجا کہ انی باعث الیکم اخی ابن امی ثقتی من اہل بیتی معتمدی مسلم ابن عقیل. معصوم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا ہے, ایکسیجریشن نہیں, حقیقت ہے. امام کہہ دے, جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں بھیجا رہا ہوں تمہارے طرف اپنے بھائی کو جو میرا چچا زاد بھائی ہے, لیکن رکتے نہیں. فرماتے ہیں معتمدی, وہ میرا معتمد ہے, قابل اعتماد ہے. اور اس کے بعد لفظ اس میں ثقتی من اہل بیتی. ثقہ کا جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں استعمال ہوتا ہے علماء کے لیے, ثقۃ الاسلام, ثقۃ الاسلام. ثقہ کہتے ہیں اس کو جو بھروسے کا ہو. جی, یعنی کہہ رہے ہیں کہ ثقتی من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں بہت ہی بھروسہ مند آدمی ہے, جی قابل بھروسہ ہے, اس کو بھی جا رہا ہوں. اب دیکھیے امام کہتے ہیں قابل بھروسہ ہے تو وہ کیسے ہوں گے, تو ظاہر ہے ان کا کردار ایسا ہی ہوگا. کسی بھی حال میں وہ ائمہ کی باتوں کو بھولنے والے نہیں ہوں گے. چنانچہ بحضور, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ان کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اللہ اکبر. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, اور امام کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, ید اللہ. کیا دیکھیں آپ نسبت ان کی اہمیت ہے, کیا مرتبہ تھا. اور ظاہر ہے پہ علم بھی تھا اور وہ ایسی تقریر کرتے تھے. چنانچہ پہنچے کوفہ اور پہلے ہی خطبہ جو آپ نے جو دیا تو اسی کا اثر یہ ہوا کہ 18,000 کوفیوں نے آ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بحضور امام حسین نے کہا تھا کہ جب حالات مناسب ہو تو تم مجھے خط کے ذریعے بتا دینا. اب ادھر یہ ہوا کہ ابن زیاد آیا کوفے میں گورنر بن کے
اور اس نے آتے ہی جال پھیلایا، اور اب لوگ ظاہر ہے کہ منحرف ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی کہ اب حضرت وہی ہانی ابن عروہ کے گھر تھے، تو ہانی ابن عروہ کو پہلے گرفتار کیا گیا، تو ان کو چھڑانے کے لیے حضرت مسلم نکلے، تو لوگوں سے کہا کہ تم میرا ساتھ دو، انہوں نے آ کے دارالامارہ کو گھیرے میں لے لیا، لیکن یہ کہ وقت آیا کہ اب لوگ ڈر کے، اس نے چونکہ خوف پیدا کیا کہ اب شام سے بھی لشکر آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ تم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تم کے گھر کو بھی لوٹ لیا جائے گا، ساری ہوگا، تو کہتے ہیں کہ عورتیں گھروں سے نکلی اور ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی گئیں شوہروں کو اور بھائیوں کو، تو ظاہر ہے کہ اب وقت آیا کہ مسلم کے پاس اب وہ مجمع نہیں رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں شام ہوئی، مغرب کا وقت آیا تو آپ تشریف لائے مسجد میں، تو کہتے ہیں کہ اب صرف 30 آدمی تھے، اور جب نماز سے فارغ ہو کے مڑ کے دیکھا آپ نے تو ایک آدمی بھی باقی نہیں تھا، بس تنہا ہے، مسجد کے باہر نکلے ہیں بحضور۔ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ اور ہم بھی غریب الوطن ہیں، اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی اگر غریب الوطن ہوتا ہے، پردیس میں جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اگر لوگ استقبال کریں، ریسیو کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں یہ جاتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو آیا ہے اور کسی نے استقبال نہیں کیا، خود سے وہ خود ہی معلوم کر لیتا ہے راستوں کو، ساری چیزوں سے، لیکن کوئی اگر استقبال کر کے لے کے آئے تو اب اگر چھوڑ دے کوئی تو اس کو راستے کا معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت مسلم کو بھی یہی ہوا کہ سب نے استقبال کیا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، اب جو تنہا ہوئے تو کوفے کی گلیوں میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اب پتہ نہیں چل رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، اور چونکہ صاحب نفس زکیہ تھے تو ان دنوں میں روزوں کا بھی جو سنتی حکم ہے تو روزے سے تھے، لکھا یہ ہے کہ اب پیاس لگ رہی تھی کہ چاہتے تھے کہ روزہ افطار کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے گھر کا، اور اس سے ایک مومنہ نکل کے آئی، وہ ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، پر جیسے اس پر نظر پڑی تو آپ نے آہستہ سے کہا کہ یا امت اللہ، اے کنیز خدا، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے تھوڑا پانی دے دے کہ میں روزے سے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ روزہ افطار کروں؟ تو وہ دوڑی، اس نے لا کے کاسے آب پیش کیا، آپ نے پانی نوش کیا، اور وہ کاسے آب لے کے پھر گھر میں گئی۔ اب جو پلٹ کے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ پھر گھر کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بندے خدا، حالات پرآشوب ہیں، تو میرے گھر کے بازو کیوں بیٹھا ہے اور تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ سننا تھا کہ فرمایا کہ کنیز خدا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی در نہ ہو۔ اس نے کہا آپ کون ہے؟ تو کہا کیا تو مسلم ابن عقیل کو جانتی ہے؟ کہا ہاں، وہ تو میرے آقا کا سفیر ہے۔ آپ کون ہے؟ کہا انا الغریب مسلم ابن عقیل۔ اے مومنہ، میں وہی غریب الوطن ہوں، مسلم ابن عقیل۔ بھئی یہ سننا تھا کہ کہنے لگے کہ آقا اب آپ یہ مت کہیے کہ آپ کا کوئی گھر نہیں، یہ گھر آپ کا ہے، آپ تشریف لائیے، میں آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ بحضور اس کے اصرار پر یہ علی کہہ کے اس کے گھر میں داخل ہوئے، اور لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پر کہ اس کا نوجوان بیٹا جو تھا وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ حجرے کی طرف جا رہی ہے بار بار، اور خیال کرے تو اس نے کہا کہ یہ حجرے میں کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر آئی ہے، لیکن وعدہ کر کے کسی سے نہیں بتائے گا۔ بحضور ادھر تما دی گئی تھی کہ جو بھی گرفتار کرے اور پتہ بتائے تو اس کو انعام دیا جائے گا۔
وہ یہی ہوا کہ ادھر اس نے جا کے خود اطلاع دے دی اور ادھر رات گزری اور صبح بس نمودار ہو رہی تھی کہ کنیز خدا جس کا نام طوا تھا وہ آئی. اس نے دیکھا، کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھیں لال لال نظر آ رہی ہیں، یعنی ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ نیند نہیں آئی، آرام نہیں ملا. تو کہا کہ آقا کیا کنیز کے گھر آپ کو آرام نہیں ملا؟ آپ نے آرام نہیں کیا؟ تو کہنے نہیں مومنہ، کچھ دیر کے لیے میری آنکھ گرم ہوئی تو میں نے دیکھا میرے چچا امیر المومنین تشریف لائے ہیں اور ہاتھوں کو پھیلا کے یا مسلم البہا البہا، اے مسلم میرے پاس چلا جا، میرے پاس چلا جا. دیکھیے آپ، انہوں نے امیر المومنین کے ارشاد کا خیال کیا تو امیر المومنین کے ہر وقت نظر ہے پریشان بے چین ہو کے آ گئے. تو کہنے کے مومنہ بس مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو اس لیے میں سویا نہیں، عبادتوں میں مصروف رہا. حضور یہ تذکرہ ہو ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ ادھر لشکر آیا، گھر کے اطراف میں اسلحوں کے بجنے کی آواز جو آنے لگی. تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے آپ کو سجایا، یعنی اسلحہ اپنے زیب تن کیا اور نکلنے لگے. تو آنے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مومنہ باہر لشکر میرے خون کے پیاسے لوگ آ گئے ہیں تو اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آقا آپ باہر نہ جائیے، آپ گھر میں رہیں گے، اگر وہ آئیں گے تو ایک ایک کر کے آئے گا، آپ اطمینان سے ختم کر دے سکیں گے. آپ اگر باہر جائیں گے تو وہ سب مل کے حملہ کریں گے. تو دیکھیں اب غیرت حضرت مسلم کیا تھی. فرماتے مومنہ خدا خیر کرے، تو نے وہ بات کہی جو میرے لیے بہتر ہے، لیکن یہ کہ میں اگر باہر نہ جاؤں تو یہ لوگ تیرے گھر میں آئیں گے اور تیرے گھر کی بے حرمتی ہو جائے گی. اللہ رے غیرت مسلم. میں کہوں مسلم ایک مومنہ کی غیرت کا اتنا خیال تھا، اس کے گھر کا اتنا خیال تھا کہ شام میں غریباں آ کے سید سجاد کے تیر کی خبر لو. ادھر خیمے جلے اور اشقیا خیموں میں طرح جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں محترم سننے والوں، اس کے بعد یا علی کہہ کے نکلے تو جنگ ہوئی. تفصیلات کیا عرض کروں، آپ رو رہے ہیں، یقیناً کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ بھی آنسو بہا رہے ہیں. اس مجلس میں تو خود حسین بھی تشریف لائے ہوں گے، اس مجلس میں غازی عباس بھی آئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی بہن کا سہاگ اجڑا ہے. چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ ادھر جنگ شروع ہوئی. آپ نے جنگ کی اور اپنی شجاعت کا اظہار کیا. تو وہ وقت بھی آیا کہ دھوکہ دے کے گڑھا کھودا گیا، اس کو خاشاک سے پاٹ آ گیا اور پھر فوج پیچھے ہٹنے لگی، حضرت مسلم آگے بڑھنے لگے. ایک وقت وہ آیا کہ اس گڑھے میں حضرت مسلم جو گرے تو اوپر سے ہتھیار برسنے لگے. بحضور وہ منزل بھی آئی کہ علی کا شیر سر سے قدم تک زخمی ہو گیا اور اشقیاء نے گرفتار کر کے وہاں سے دارالامارہ کھینچتے ہوئے لے کے گئے. حضرت مسلم پہنچے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہر حال میں اپنا نہیں بلکہ اپنے آقا کا خیال ہے، اپنے مولا کا خیال ہے. چنانچہ لکھا یہ ہے کہ جب پہنچے تو ابن زیاد کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے. اور پھر یہ کہ لوگوں نے کہا کہ آپ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے کہ مالی امیر سوی الحسین، ارے حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں، میرا سلام ہے تو میرے حسین کے لیے ہے. حضور نے کہا کہ تم سلام کرو یا نہ کرو تم کو قتل کر دیا جائے گا. کہا موت سے میں نہیں ڈرتا. حضور بہت سی باتیں ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی کہ اس نے حکم دیا اور جلاد سے کہا کہ بام خانہ پہ لے جا کے ان کو قتل کر دے اور سر کو رکھ کے ان کے جسم کو زمین پہ پھینک دے. بس اب جو جلاد لے کے جانے لگا تو لکھا یہ کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے تو اب آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو کسی نے تانا دے کے کہا ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ موت سے میں نہیں ڈرتا، لیکن اب جب موت سر پہ آئی تو رو رہے ہیں. تو کہا خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، ارے میں جان فاطمہ کے لیے رو رہا ہوں.
میں نے آقا کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ تشریف لائیں. تم نے میرے ساتھ جو کیا میرا آقا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہا. بحضور وہ منزل آخر بھی آئی کہ بام خانہ پر پہنچے. جلاد نے تلوار بلند کی, کہا رک جا, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ ایسا ساجد تھا جو تلوار کے سائے میں بھی سجدے کر رہا تھا. بحضور بس آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت خاص بات ہے کہ جو یادگار بن کے حضرت مسلم کی ہم تک پہنچی ہے, یہ آپ اور ہم جو نماز کے بعد اشارہ کر کے جو سلام کرتے ہیں امام حسین کو, یہ مسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. دکھا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو ادھر کی طرف مڑے, جس طرف سے حسین کی آمد کا انتظار تھا, انگلی کو بلند کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے حسین, اس غریب کا سلام لے لو. ادھر حسین منزل صالبیہ پر کرسی پر تشریف فرماتے, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, کہا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. اے ارباب عذاب سن کے رو رہے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں, ذرا حسین کے دل کی خبر لیجئے. حسین نے دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے مسلم کھڑے ہیں, جلاد نے تلوار بلند کی ہے. حسین نے دیکھا تلوار چلی, سر و تن میں جدائی ہو گئی. ارے سر کو رکھ کے اس نے زمین پر پھینک دیا لاشا. تو اب لاشے کو سارے شہر میں گشت کرنے لگے. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کو درس دینا تھا, خیال آیا کہ مسلم کی یتیمہ ہیں. رقیہ کو بلایا, کانوں میں گوشوارے پہنائے, سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. خاندان رسالت کی بچی تھی, کہنے کی چچا جان آپ میرے ساتھ تو ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے, کیا میرے بابا نہیں رہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ تم یتیم ہو گئی, بلکہ کہتے ہیں اے رقیہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. اے عزادار حسین یہ سلوک کر رہے تھے, سکینہ قریب میں کھڑی دیکھ رہی تھی. ارے میں کہتا ہوں جب کربلا میں آواز آئی ہوگی اللہ اللہ قتل الحسین, حسین قتل ہو گئے, سکینہ کو یہ منظر یاد آیا ہوگا, کوئی بڑھ کے کلیجے سے لگائے گا, کوئی سر پر ہاتھ پھیرے گا, کوئی گوشت مارے, مگر آئے سکینہ تسلی کے بجائے سیلی اور دور پہنانے کے بجائے ایسے کھینچ لیے گئے. بچی خاک پر تڑپنے لگی, کہتی ہے نابی, اے بابا, اے بابا. وہ یا حسین